دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ اس سوال میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں تعریف، یعنی دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1، بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ محمد بن قاسم 712، غزنوی دور حکومت، سلطنت دہلی اور مغلیہ دور حکومت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ اس میں ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی جدوجہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ، ان کی خدمات جو دو قومی نظریے کے حوالے سے تھیں، جس میں انہوں نے کتاب اب یا پھر کبھی نہیں شائع کیا، اور دو قومی نظریے کی وضاحت کس طرح سے کی وہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے، اور آخر میں حاصل کلام کریں گے۔ اب ہم ان ٹاپکس کو 1 بائی 1 وضاحت کریں گے۔ تعریف۔ دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، اور یہ دونوں قومیں صدیوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ آ سکی تھیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے، یعنی مسلمانوں کی جو شناخت تھی، پہچان تھی، وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی قائم ہوا، یعنی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے۔ یہ پاکستان کی بنیاد تھی، جو کہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا، نصب العین مقصد یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست بنائی جائے جہاں پر وہ اپنی زندگی اپنے مذہب اسلام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی بر صغیر میں اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو وہ اس ابتدا جو ہے وہ محمد بن قاسم کے 712 کے فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ دائر کو شکست دے دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے، اور وہ مستقل طور پر بھی سندھ اور ملتان میں آ کر آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک اور رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کے اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی، اور اس طرح یہ لوگ بخوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے، جس کا دورانیہ 1003 تا 1206 پر محیط ہے، اور اس کی بنیاد محمود غزنوی نے رکھی۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا، اور اسلامی تہذیب کے رنگ مزید نقوش گہرے ہوتے چلے گئے۔ غزنوی دور حکومت کے بعد سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دورانیہ 1206 سے شروع ہوتا ہے اور 1526 پہ ختم ہوتا ہے، جس کی بنیاد قطب الدین ایبک نے رکھی تھی، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان شامل ہیں۔ سلطنت دہلی کے بعد مغلیہ دور حکومت شروع ہوتا ہے، جو کہ 1526 تا 1857 پہ جا کر ختم ہوتا ہے، جو کہ انگریزوں کا دور حکومت تھا۔ اس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، جو دہلی میں 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب جیسے مشہور حکمران شامل تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون، میانمار میں قید کر دیا، اور وہیں پر وہ انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اس کا مطلب بہادر شاہ ظفر مغلیہ دور حکومت کا آخری بادشاہ تھا، آخری حکمران تھا، اور انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ سلطنت 1857 میں چھین کر بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح بہادر شاہ ظفر کی وفات کے بعد
مغلیہ دور حکومت، مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہوا اور انگریز دور حکومت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہو گیا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کیا اور جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ اس لیے نمبر 2 پوائنٹ سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ سر سید احمد خان ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی اصطلاح کو استعمال کیا اردو ہندی تنازع کی بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے تو سر سید احمد خان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کر دیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، یعنی سر سید احمد خان ہی وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد ڈالی۔ مسلمانوں کو اس سیاہ دور سے نکالنے کے لیے سر سید احمد خان کی تعلیمی جدوجہد پر ہم ڈسکس کریں گے۔ جب 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمان اور ہندو الگ قومیں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے انہوں نے ایم اے ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام ہے۔ اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کی سیاسی حقوق کو تحفظ کیا، یعنی سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں قدم رکھیں۔ اس کے بعد سر سید نے محمد ڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج لندن میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لے لیا اور 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، یعنی تحریک پاکستان میں حصہ لیتے ہوئے لندن میں رہتے ہوئے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی 1933 میں۔ اسی سال 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے چودھری رحمت علی نے فرمایا، برِ صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول، رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہیں ہو سکا۔ چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ حاصل کلام برِ صغیر کے تاریخ میں 2 قومی نظریہ ہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے نہ صرف علیحدہ سیاسی جماعت مسلم لیگ قائم کی بلکہ انہوں نے اپنے حقوق و مفادات کے اصول کی کوششوں کا آغاز کیا۔ بالآخر یہی کوششیں پاکستان کی صورت میں شرمندہ تعبیر ہوئیں۔